السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ صف کی آیت نمبر 4، اس میں یہ ورڈ بہت ہی پیارا، اور جتنا پیارا ہے اتنی ہی اس کی خوبصورت معنی ہے، اور اس سے بھی زیادہ خوبصورت مطلوب اور مراد اللہ کو پسند ہے، جو مراد اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم اس ورڈ کو سیکھیں گے، اس کی معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اور لفظی ترجمہ، اور اس کے ساتھ ساتھ لفظوں کی ادائیگی تجوید کے ساتھ سیکھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صف، پارہ نمبر 28، آیت نمبر 4۔ آیت یہاں سے شروع ہو رہی ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ یہاں پر غنہ ہوگا، یہاں نون مشدد ہے، حمزہ نون زیر ان، نون لام زبر نل، لام کھڑا زبر لا۔ لفظ اللہ کے بارے میں آپ ایک اصول سن لیں کہ لفظ اللہ سے پہلے اگر زبر اور پیش ہو تو لفظ اللہ موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ ان اللہ یحب الذین، یا پیش یو، حا با زیر حب، با لام پیش بل، لام زبر لا۔ ان اللہ یحب ذال یا زیر ذی، نون زبر نا۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون، اس قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے، یقاتلون فی سبیلہ۔ یہ ورڈ آسان ہے، اس لیے اس کی ہم ہجے نہیں کر رہے۔ صفا، صاد فا زبر صف، فا دو زبر فن، یہاں غنہ نہیں ہوگا بلکہ اخفا ہوگا، یہ ناک میں آواز چھپا کے پڑھیں گے۔ صفا، صفن نہیں پڑھیں گے، صفا۔ کاف زبر کا، حمزہ نون زبر ان، نون زبر نہ، کأن، یہاں پر غنہ ہوگا، ہا میم پیش ہم، کأنہم، یہاں پر یہ غنہ نہیں ہوگا، با نون پیش بن، اس طرح نہیں پڑھیں گے۔ 4 حروف ہیں جن کو بغیر غنہ کے پڑھا جاتا ہے قرآن شریف میں، بنیان، صنوان، قنوان۔ تو یہاں پر بنیان، نون میم دو پیش نم، میم را زبر مر، بنیان مر، صاد وا پیش سو، صاد دو پیش سن، کأنہم بنیان مرصوص۔ وقف کریں گے تو یہ دونوں پیشیں ختم ہو جائیں گی، پھر ہو جائے گا کأنہم بنیان مرصوص۔ مکمل آیت سن لیں، پھر اس کی معنی کر لیتے ہیں، ترجمہ اور مطلب واضح کر لیتے ہیں۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ یقیناً اللہ پسند فرماتا ہے ان لوگوں کو جو لڑائی کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، صفاً، صف بصف بن کر، صف بنا کر
صفیں بنا کر، جیسے فرشتوں کی صفیں ہوتی ہیں آسمان پہ، وہاں صفیں بنا کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو یہاں پر ایمان والے لوگ لڑائی کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اللہ کے لیے صفیں بنا کر، صف بصف، کأنہم، گویا کہ یہ لوگ، یہ ایمان والے، بنیان مرصوص، دیوار ہیں سیسہ پلائی ہوئی، دیوار ہیں سیسہ پلائی ہوئی، جیسے سد سکندری ذوالقرنین بادشاہ نے سیسہ پلائی ہوئی دیوار بنا دی جہاں یاجوج ماجوج نہیں آ سکتے، تو اسی طریقے سے یہ ایمان والے کافروں کے مقابلے میں سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں، لوہے سے بھی زیادہ مضبوط بن جاتے ہیں، اپنے ایمان کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے اللہ کے لیے اپنی جان کو آگے پیش کر دیتے ہیں، مگر ہٹتے نہیں۔ جس طرح یہ لفظ پیارا ہے، اسی طرح اس کی معنی بھی بہت ہی پیاری ہے۔ مضبوط سیسہ پلائی ہوئی دیوار، بنیان دیوار مرصوص سیسہ پلائی ہوئی، اور اس سے زیادہ مطلوب اور مراد اللہ کو پسند ہے کہ میرے بندے میرے لیے جان پیش کریں۔ امید ہے کہ یہ ورڈ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور جس طرح اللہ ہم سے چاہتا ہے اسی کے لیے، اللہ ہی کے لیے ہم سب کچھ اپنا لگا دیں، اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ اللہ کے لیے، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔